अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक आपकी दुआओं के साथ। और जी बस यहाँ पे मैंने करनी है आपके साथ कुछ बातचीत। और आप लोगों को पता ही होगा कि 3 माह से कुछ मसले मसाइल चल रहे थे, और वो मसले मसाइल इस तरह से भरते चले गए कि वो चीज़ें इल्ज़ाम और बहतान तक आ गईं, और स्वीटी के ऊपर इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए, और बहुत सी चीज़ों का कीचड़ मोहसिन पे उड़ाया गया। कुछ उसकी निकाह के दौरान चीज़ें थीं जो शेयर की गई थीं, उन तमाम चीज़ों को भी आगे दिया गया और उनके ऊपर बहुत गलत रिएक्शन करवाया गया। बहुत सी चीज़ें गलत हुई, बट हम लोग खामोश हो गए। ये नहीं कि हम डर गए, हम खामोश हो गए, क्योंकि खामोशी बेहतर थी। अगर दो बंदों में से कोई एक बंदा खामोश हो जाए तो वहाँ पे लड़ाई को ख़त्म किया जाता है। लेकिन कुछ रिएक्शन वाली ख़वातीन हैं, 2 ख़वातीन हैं, जिन्होंने इस बात को, इस लड़ाई को ख़त्म ही नहीं होने दिया। पुरानी बातें रिपीट करती चली गई, स्टिल अभी तक करती रहती हैं। जिसके अंदर वो रिश्ता, जिसके अंदर वो लालच, जिसके अंदर वो इल्ज़ाम, जिसके अंदर वो जादू, और भी पता नहीं क्या क्या कुछ बोलती हैं। पिछले दिनों जो भी वो इल्ज़ाम लगा रही थी पापा के दोस्त का, तो वो भी चीज़ ला के सामने रखती कि भाई ये चीज़ ऐसे है, ऐसे नहीं है। उस पर भी कहा गया कि देखो देखो ये सच था, ये बोल दिया ना। कि तमाम चीज़ें जो करवा रहे हैं वो आके मीडिया पे मुकर जाते हैं कि ये काम हम नहीं करवा रहे, हम नहीं जानते, और वो हर बात पे मुकर जाते हैं। वो मुकर के उस बात से पीछे हट जाने में बेहतरी समझते हैं। अब क्या हुआ जी कि हम लोगों ने यहाँ से खामोशी रख ली कि खामोश रहते हैं, ज़्यादा बातचीत करेंगे तो फिर इल्ज़ामात लगते हैं, बहुत कुछ होता है। अब ये काम नहीं करना, बस ठीक है, निकाह हुआ था, यहाँ नसीब नहीं थे, बात ख़त्म हो गई, रिश्ता ख़त्म हो गया। अब इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं कर सकते, बात ख़त्म हो जाती है। लड़ाई के दौरान ये बात की जाती है कि ये आराम से रिश्ता कर लेते हैं और आराम से रिश्ता तोड़ देते हैं, ये आदी हैं। क्योंकि सुनने में आया है कि जी इनके तो कई मंगनियाँ और कई रिश्ते पहले भी टूट चुके हैं। तो बात बना दी गई कि जी प्रूफ दो, निकाह का प्रूफ दो, ये प्रूफ दो, वो प्रूफ दो। खैर इतने प्रूफ दो तो हम 50 लाख देंगे, ये कर देंगे तो वो कर देंगे। और मैं अब यूट्यूब नहीं खेलूँगा, ये उनके फादर का बयान था। अब जो भी बात होगी वो कोर्ट में जाके होगी। खैर हम कोर्ट के नाम से डरते थोड़ी हैं, कोई यहाँ पे कत्ल थोड़ी हो गया है जो हम डर के बैठ जाएंगे। हमने यही मुनासिब समझा कि जी लड़की है और ज़ाहिरी बात है, अब छोड़ो, बात ख़त्म करो, ठीक है, यहाँ अपनी लाइफ को ध्यान दो और जोर दो, बस बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन जी क्या होता है कि अब आके देखा कि जी ये लोग खामोश हो गए हैं। ये खामोश क्यों हो गए हैं? और हमने तो इनको नोटिस भिजवाए थे खुला के, इन्होंने कोई राब्ता नहीं किया, इन्होंने कोई हमसे बातचीत नहीं की। बस ठीक है, सेपरेशन हो रही है, बात ख़त्म हो जाती है। उसके अंदर नोटिस भिजवा दिया जाता है जी पैसों का, 4 करोड़ मांगने का। अच्छा, उसको भी हमने इग्नोर कर दिया। हमें हमारे वकील ने कहा कुछ नहीं, आप इसको इग्नोर करें प्लीज़। ठीक है जी। फिर इसके बाद अब क्या होता है कि कुछ दिन पहले जी वो मोहतरमा हमारे घर का एड्रेस, जो कि जुर्म है, उसको पोस्ट कर देती हैं। जुर्म है, हमने नोट की वो चीज़। अगर ये कहते हैं हम साइबर कर रहे हैं, हम FIA कर रहे हैं, भाई ये बातें फजूल हैं, ये नहीं चीज़ें चल सकती। यूट्यूब की लड़ाई है, यूट्यूब पे हो रहा है। ये तमाम इन छोटे छोटे कामों के लिए साइबर इतनी फारिग नहीं बैठी हुई कि वो कहेंगे अच्छा खुला हो गया था, क्यों हो गया था, कैसे हो गया था, अच्छा वहाँ पे आके ये बोल दिया था, ऐसा बोल दिया था। ये बातें नहीं चलती साइबर में। साइबर केस ही दूसरे देखती है, वो ये केस ही नहीं होते। खैर हम नहीं डरे, हम मामला तो ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। फिर वो मैडम लाइव करती हैं, तो लाइव करने के बाद कह देती हैं बस मेरी सेपरेशन होने वाली है, जैसे ही हो जाती है इसके बाद मैं, फिर वो मेरे लिए गैर हो जाएंगे, फिर मैं उनको बताऊंगी कैसे कैसे मैं लड़ूंगी। यानी वो अभी भी तैयार है लड़ने के लिए, यानी उनका कंटेंट ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर कह दिया जाता है कि लड़के वाले गलत हैं। कौन है इतनी लड़की बोल्ड, कौन है माँ बाप इतने कि जो अपनी बच्ची को इतना एडवांस छोड़ देते हैं कि जाओ जाके मीडिया पे अनाउंस करो कि तुम्हारी सेपरेशन हो रही है, इसके बाद तुम अलग जंग लड़ोगी, और तुमने वकील नहीं, तुमने कई वकील किए हुए हैं। कुछ ये बातें हमें ना बहुत ही अजीब व गरीब लग रही थी, और हमें हंसी आती है इन बातों पे। नॉनसेंस गुफ्तगू बिल्कुल ही।
میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دیتی ہوں، آپ لوگوں کے علم میں ڈال دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا جی ان کا معاملہ کورٹ میں چل رہا ہے، کورٹ میں کیا چل رہا ہے، خلا چل رہی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، بس ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ۔ اس کے اندر کون سا کیس کریں گے، کیسا کیس کریں گے، کون سے سائبر میں دیا وہ ہم نہیں جانتے، وہ ہمارے لیے باتیں کچھ بھی نہیں ہیں، اہمیت ہی نہیں رکھتی ہیں وہ باتیں، ان باتوں کا کوئی معنی نہیں ہے، اگر کوئی لا جانتا ہے نا ان باتوں کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جی رات کے ٹائم پہ ان کے کوئی رشتہ دار ہیں اور وہ کال کر دیتے ہیں، اور کال کرنے کے بعد وہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور جی محسن ان کے ساتھ بات نہیں کرتا کہ غلط بات ہو جائے گی، میڈیا ہے اور بہت کچھ ہو جائے گا۔ آخر کار گھوم کے وہ بات آ جاتی ہے کہ جی کال کروائی کی گئی ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اگر کال کی گئی تھی تو پھر باتیں بھی تو ہونی چاہیے تھی نا۔ بزرگ وہ لوگ ہیں اور اتنے وہ مطلب ایکٹنگ کرنا جانتے ہوں گے، کمال ہے۔ وہ آنٹی جو بھی ہیں وہ کال کر رہی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو اٹھا رہی ہیں اور نیند میں وہ اٹھ رہے ہیں اور جو بھی ہے، اور وہ بتا رہی ہیں کہ جی رشتہ ہوا تھا، ہمارے بھی بیٹے کے ساتھ ہوا تھا، ہمارا بیٹا یوں اس طرح سے سعودیہ میں رہتا تھا، اب اس کی یہاں پہ دکان ہے، انہوں نے رشتہ توڑ دیا۔ اب ان دونوں میاں بیوی کی لائیو میں باتیں بیان بدل رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے باپ کہہ رہا ہے منگنی کی تھی، ماں کہتی ہے منگنی تو کی ہی نہیں تھی، باپ کہہ رہا ہے نہیں بات تو چلی تھی۔ بھئی ہر گھر میں رشتے ہوتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں، منگنیاں بھی ہوتی ہیں، منگنیاں ٹوٹتی بھی ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس کو برائی شامل نہیں کیا گیا، کبھی بھی نہیں یہاں پہ یہ شامل کیا گیا کہ جی منگنی کی ٹوٹی تھی، بھئی کیوں ٹوٹی، یہ کہا گیا تھا کہ یہ عادی ہیں توڑنے کے جوڑنے کے، یہ بولا گیا تھا۔ جہاں نصیب ہوتا ہے انسان وہیں پہ ہی آ کے ٹھہرتا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو بنا لیا ہے انا کا مسئلہ، جس پہ یہ آ کے روز رونے بیٹھ جاتے ہیں اور دھونے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دیتی ہوں، آخر مجھے بھی کومنٹس آتے ہیں، لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دیتی ہوں کہ یہ باتیں ختم نہیں ہونے والی۔ اگر ہم یہاں سے خاموش ہو بھی جائیں گے نا، وہاں سے ان باتوں کی خاموشی نہیں ہونے والی۔ اور جو بیچ میں کچھ ریئیکشن والے ہیں، جن لوگوں کو ان تمام چیزوں کی عادت لگ گئی ہے، ان کو کانٹینٹ مل گیا ہے، بیٹھے بٹھائے کسی پہ بھی بات کرنے کا کانٹینٹ مل گیا ہے، الزام لگانے کا، تو کچھ وہ اس چیز کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ تو آپ لوگوں کو میں یہ بتا دیتی ہوں کہ ہم لوگوں کا کسی کے بھی ساتھ کوئی شرارت کا، کسی بھی قسم کا کوئی سین نہیں ہے، ہم کلیئر لوگ ہیں، ہم اپنی لائف میں بزی ہیں، ہمیں کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہم کسی سے جلن رکھتے ہیں، جس کو چھوڑ دیا اس کو چھوڑ دیا، اب ان کی طرف دیکھنا یا ان کو نقصان پہنچانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ میں بات اپنے چینل سے آپ کے ساتھ کر رہی ہوں، ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ اگر ہم لوگوں نے رشتہ رکھنا ہوتا تو ہر حد تک بھی جا کے رکھا جا سکتا تھا، بس چھوڑ دیا تو تعلق ختم، وہاں لڑائی بھی ختم، وہاں جھگڑا بھی ختم۔ لڑنا اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے، جھگڑنا بھی اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے، غیروں کے ساتھ لڑنا اور جھگڑنا نہیں ہوتا۔ اب اس بار یہ الزام ہم پہ، ہماری فیملی پہ، محسن پہ مت آئے کہ یہ رابطہ کیا گیا تھا یا جو بھی تھا، کیونکہ وہ جانتے ہیں اور وہ بتا بھی گئے ہیں کہ ہاں جی وہ میرا بھائی ہے اور ہمارے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کسی کو اتنی شیطانی کرنے کی رات کے ٹائم پہ ضرورت نہیں پڑی ہوئی کہ وہ آ کے جھوٹ بول کے جائے گا۔ جو سچ تھا، ہمارے گھر بھی رشتہ ہوا تھا، ہمارے بیٹے کے ساتھ ہوا تھا، انہوں نے توڑ دیا اور کئی رشتے اور بھی توڑے، وہ سچ تھا، وہ بول گئے۔ ان کی یہ غلطی تھی کہ جب تمام ریئیکشن والے ان کا ساتھ دے رہے تھے تب یہ اس رشتے کے بارے میں بتاتے، آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے کہ ہاں بھئی ہمارا بیٹی کا ہمارے خاندان میں بھی رشتہ ہوا تھا، تب تو یہ مفہوم بنے رہے اور آپ لوگوں سے سمپتی لیتے رہے اور آپ لوگ ہمارے خلاف ویڈیوز بناتے رہے۔ ان سے سوال کریں نا، کیوں نہیں بتایا؟ وجہ کیونکہ یہ انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ ایک منگنی ٹوٹے، دو منگنی ٹوٹے، تین منگنی ٹوٹے، یہ گناہ میں نہیں آتی بات۔ ماں باپ کو جو بہتر لگتا ہے وہ وہیں پہ ہی شادی کرتے ہیں۔ منگنی کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دیکھ لیا جائے۔ نکاح بھی منگنی میں ہی آتا ہے، نکاح منگنی جب تک رخصتی نہیں ہوتی وہ نکاح منگنی ہی کہلاتا ہے۔ ہمارے ساتھ نہیں بن سکی، ان کی نہیں ہو سکی سیٹنگ، ختم کر دیا رشتہ، بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب ان کے رشتہ دار ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ خاندان سے نہیں ملتے، بقول ان کے بھی وہ کہتے ہیں ہاں جی ہماری لڑائی ہے ان کے ساتھ، اور وہ الزام لگا رہے ہیں۔ وہ الزام نہیں ہے، وہ جو بھی بتا کے گئے ہیں سچ بتا کے گئے ہیں، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت چیزیں ان کی آپ لوگوں کے سامنے کھلیں گی، آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہوا کیا تھا، غلط کون تھا۔ بس یہاں پہ ان باتوں کا فیصلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا،
اور یہاں پہ تو کسی کو انصاف مل بھی نہیں سکتا، ایون کہ کوئی عدالت بھی یہاں پہ کسی کو انصاف نہیں دے سکتی کہ جی ہم کہیں کہ ہمارے میں سے کسی کو پھانسی دی جا رہی ہے اور انہیں انصاف ملنے لگا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا بالکل بھی، ایسا لاء ہی نہیں ہے، کہیں پہ بھی کوئی ایسا قانون ہی نہیں بنا کہ خلا کے بعد پھانسیاں ہو جائیں اور عدالتوں میں گھسیٹا جائے، غلط ہے۔ پلیز آپ یہ باتیں سنتے رہیں اور کرتے رہیں۔ انہوں نے خلا کے ساتھ جو پیسوں کا بھی دعویٰ کیا تھا، ہم نے تو وہ بات بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی، جب تمام ریئیکشن والے کہہ رہے تھے اب آپ چپ کر جائیں، وہ لوگ اپنا فیصلہ عدالت میں کریں گے، تو وہ فیصلہ یہ تھا کہ ان کو پیسے چاہیے اور یہ 4 کروڑ محسن سے مانگتے ہیں۔ تو خیر وہ چیزیں آپ کے ساتھ محسن شیئر کرے گا، اور اگر مجھے اجازت ہوئی تو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں۔ تو جی اب آپ لوگوں کو میرے سے کوئی بھی بات کرنی ہو، آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ان کے آنسرز دوں گی۔ اور یہ سلسلہ تو انہوں نے آن رکھنا ہے اور رہے آن، نو پرابلم، لگے رہیں۔ لیکن پھر جاتے جاتے آپ کو بتا کے جاؤں گی، جو کال آئی ہے ان کے کسی رشتہ دار کی، وہ کال آئی ہے، اگر وہ کال کی ہوتی یا کروائی ہوتی تو اس کے اوپر بھی بہت سی باتیں ہوتی، ان سے بات چیت کی جاتی، اس طرح سے یوں فون اٹھا کے اور پلیز آپ بات نہ کریں یہاں پہ کہہ کے فون بند نہ کر دیا جاتا۔ اس بات پہ ذرا دھیان دیجئے اور بالکل ہی کسی کی پیار اور محبت میں سینس لیس نہ ہو جائیں۔ اب جی آپ مجھے اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کوئی بھی سوال آپ لوگوں نے کرنا ہو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے اور میں آپ کو ان کے آنسر دوں گی۔ اب آپ مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔